ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماں و بہنوں، دوسرے پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے کی جائے گی۔ دوسرے پارے کے شروع ہی میں اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے، یعنی قبلہ کو چینج کرنے کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ قبلے کو بدلا گیا، پہلے خانہ کعبہ قبلہ تھا، بعد میں بیت المقدس کو کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کو قبلہ کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر۔ اسی چیز کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور قبلہ بیت المقدس کو کر دیا گیا تھا، تو آپ کے لیے تھوڑی آسانی تھی۔ آسانی یہ تھی کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو ایسے انداز میں کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے خانہ کعبہ بھی آ جاتا تھا اور بیت المقدس بھی۔ تو اللہ کے نبی کو یہ منظور تھا کہ کوئی بات نہیں، کم سے کم خانہ کعبہ میرے سامنے ہے۔ لیکن جب ہجرت کر کے آپ مدینہ آ گئے اور مدینہ آنے کے بعد جب آپ کو نماز پڑھنا پڑے تو اس کے بعد جب آپ قبلے کی جانب رخ کرتے بیت المقدس کی جانب، تو خانہ کعبہ آپ کے سامنے نہیں آ پاتا تھا۔ اس بات کا آپ کو بڑا ملال تھا۔ اس سے ایک پیغام ملتا ہے، اس سے ایک نقطہ نکلتا ہے، جانتے ہیں کیا؟ ایک مسئلہ اس سے مثبت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے بہت زیادہ محبت تھی، اس محبت کو آپ بھول ہی نہیں پا رہے تھے۔ سمجھ رہے نا؟
اگر کوئی ہم مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے ہندوستان سے پیار نہیں ہے تو ہمیں یہ بات انہیں بتانی چاہیے کہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس سے محبت کرنا آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، یہی سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی خواہش کے مطابق قبلہ کو پھر سے چینج کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ اسی چیز کا ذکر یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ایسے موقع پہ 3 قسم کے لوگ پیدا ہو گئے جب پھر سے قبلہ چینج کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی دوبارہ جب خانہ کعبہ کی جانب رک کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہود، مشرکین اور منافقین یہ 3 لوگ اعتراض کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے نبی کا۔ یہودیوں نے کہا کہ محمد کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غلط ملت ہو گیا ہے، وہ تو کنفیوز ہو چکے ہیں کہ کبھی ادھر منہ کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں، کنفیوز ہو چکے ہیں۔ اور مشرکین کہہ رہے تھے کہ اچھا دیکھو پہلے ادھر کر کے پڑھتے تھے، اب جو ہے ہمارے قبلے کی طرف پلٹے ہیں، ٹینشن مت لو، دھیرے دھیرے ہمارے دین کی طرف بھی پلٹ جائیں گے۔ یہ مشرکین مذاق اڑا رہے تھے، اور منافقین کہہ رہے تھے کہ ان کا معاملہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو 3 لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اور اس دوسرے پارے کے شروع میں انہیں تینوں لوگوں کو بیوقوف کہا گیا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، جو لوگ بیوقوف ہیں وہ یہ کہیں گے ان کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا ہے، یعنی یہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ سے استہزاء کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا مختصر سا جواب قرآن میں دیا ہے، آگے آپ پڑھتے چلے جائیں۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یعنی مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے، یعنی اللہ رب العالمین جس جانب ہمیں قبلہ بنانے کا حکم دے گا اسی جانب منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبلہ کو چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بیت المقدس ہی کو قبلہ رہنے دیا جاتا تو اس میں کیا حرج تھا بھائی؟ کوئی پرابلم تھی؟ اس میں حکمت جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قبلہ اس لیے چینج کیا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ دنیا کے بالکل بیچوں بیچ میں آ جائے، سینٹر میں آ جائے، درمیان میں آ جائے۔ جب بیت المقدس کو کر دیا گیا، آپ جغرافیہ میں اٹھا کر کے نقشہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بیت المقدس بالکل بیچ میں نہیں ہے، دنیا کے سینٹر میں نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو دنیا کے بالکل سینٹر میں، بالکل بیچ میں ہے۔ یہ اللہ چاہتا تھا، اور اللہ ایسا کیوں چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا یہ قبلہ بیچ میں رہے؟ کیونکہ یہ بیچ والی امت ہے، تو بیچ والی امت کا قبلہ بھی بیچ میں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا ہے، بیچ والی درمیانی امت تمہیں بنایا ہے، بیچ والی امت۔ اچھا، بیچ والی امت بنانے کی حکمت آپ جانتے ہیں؟ اس سے پہلے جو کچھ قومیں گزری تھیں مسلمانوں سے پہلے، یہود اور عیسائی، یہ 2 قومیں گزری تھیں، تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ بیچ والی امت اللہ بنائے جو نہ افراط کرتی ہو نہ تفریط کرتی ہو، نہ کسی چیز کو بہت حد سے زیادہ بڑھاتی ہو نہ کسی کو بہت حد سے زیادہ اس کا مقام گھٹاتی ہو؟ کیا ضرورت تھی جانتے ہیں؟ کیونکہ یہود کا معاملہ تھا کہ وہ کسی چیز کے مقام کو حد سے زیادہ گھٹا دیا کرتے تھے۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ بعض انبیاء کو قتل کر چکے تھے، اتنا ان کا مقام گھٹا دیا تھا۔ اور بیویوں کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ اگر ان کی بیوی حائضہ ہو جاتی تو وہ اس کے پاس نہیں جاتے، اس سے بات نہیں کرتے، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ یعنی کسی چیز کے مقام کو گھٹانے میں یہود بڑے ماہر تھے، اور ان کے اپوزٹ جو دوسرے عیسائی تھے ان کا معاملہ ان کے الٹا تھا، یہ کسی چیز کے مقام کو حد سے زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا کہ نہیں مانا؟ مانا، حد سے زیادہ بڑھا دیا۔ اچھا دیکھیے، یہود اپنی بیویوں کو حیض کی حالت میں بالکل الگ کر دیتے تھے، کھانا بند کر دیتے، پانی بند کر دیتے، ان کے ساتھ میں کچھ نہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی بند۔ اور یہاں عیسائیوں کا حال یہ تھا کہ حالت حیض میں وہ ان سے ہم بستری تک کر لیا کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ ہم بستر بھی ہو جایا کرتے تھے۔ تو ان کے درمیان افراط و تفریط تھا، ایک بہت گھٹا دیتی تھی مقام کو، ایک بہت بڑھا دیتی تھی۔ تو اللہ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسی امت کو لایا جائے جو ان کے درمیان بیچ والی ہو، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ لہٰذا اللہ نے امت محمدیہ کو امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے۔ اب آگے چلیے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
ہم نے تمہیں درمیانی امت اس لیے بنایا ہے تاکہ تم تمام لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بن جائیں. اس آیت کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہ امت محمدیہ کس چیز کی گواہی دے گی؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضرت نوح کو بلائے گا. نوح ادھر آؤ, حل بلغت, کیا تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا اپنی قوم کو کہ نہیں؟ جو پیغام میں نے تمہیں دے کر کے بھیجا تھا. کہیں گے اللہ 950 سال تک میں نے لوگوں کو تیرے دین کے تک بلایا تھا, کوئی نے میری بات مانا تھا. اللہ ان کی قوم کو بلایا تھا. تمہارے پاس نوح گئے تھے پیغام لے کر کے. جب وہ جہنم کی حوالناکی کو دیکھیں گے, اگر اقرار کر لیں گے تو اللہ جہنم میں نہ ڈال دے. انکار کر دیا اللہ, ہمارے پاس ما اتانا من نذیر, ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا. نوح تو جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ میں گیا تھا ڈرانے کے لیے اور امت کہہ رہی ہے کہ نہیں آئے تھے. اب کیا ہو؟ حضرت نوح سے اللہ کہے گا کہ کوئی گواہ ہے تمہارے لیے, کوئی گواہی دینے والا ہے تمہاری اس بات پہ؟ کہیں گے ہاں امت محمدیہ میری گواہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ ہو. امت محمدیہ کو اللہ بلائے گا, کیا کہتے ہو؟ تو امت محمدیہ جواب دے گی اللہ یہ نوح گئے تھے اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے لیکن ان کی قوم نے انکار کر دیا تھا. جب امت محمدیہ گواہی دے دے گی تو کیا حق میں, تب ان کی قوم اعتراض کر لے گی اے اللہ یہ امت محمدیہ تو سے بہت بعد کے لوگ ہیں, ہمارے تو بہت بعد میں آنے والے لوگ ہیں, پھر ان کو کیسے معلوم, ان کو کیسے پتا کہ یہ ہمارے درمیان ڈرانے کے لیے آئے تھے یا نہیں؟ تب ایسے موقع پہ ان کی گواہی کے طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ تمہارے لیے گواہ بن جائے. یہ اس کا مطلب ہوا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے قبلے کو اس لیے چینج کیا ہے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ہم نے قبلے کو اس لیے بھی چینج کیا ہے, دوسرا مقصد ہے قبلے کو چینج کرنے کا جس کو اللہ بیان کر رہا ہے. ہم نے قبلہ اس لیے چینج کیا, اس لیے اس کو بدلا تاکہ ہم جان جائیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے. یعنی پہلے جس قبلے کی طرف پڑھتے تھے اب اس طرف وہ پڑھتے ہیں بدلنے کے بعد یا نہیں, یہ ہم آزمانا چاہتے تھے. کون اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جانے والا ہے دین میں, ہم یہ آزمانا چاہتے تھے. اللہ کے نبی کی فضیلت ذرا آپ دیکھ لیجیے. اللہ فرما رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی نظر کو بار بار آسمان کی جانب اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ کی خواہش ہے کہ قبلے کو چینج کر دیا جائے, اسی امید میں آپ ہم کو بار بار دیکھ رہے ہیں آسمان کی جانب ہماری طرف. فلنولینک قبلۃ ترضاھا, جانیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس قبلے کو پسند کرتے ہیں ہم نے آپ کے لیے وہی قبلہ دوبارہ بنا دیا ہے. اللہ اکبر, یہ ہمارے نبی کا مقام ہے. فولی وجهک شطر المسجد الحرام, جائیے اور دوبارہ مسجد حرام کی جانب آپ چہرہ کر کے نماز پڑھیے, وہی آپ کا قبلہ آج کے بعد سے بنا دیا گیا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے ذکر اور شکر کے بارے میں بیان کیا. یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ کتنی عظیم چیز ہے, اس کو ذرا سمجھ لیجیے آپ. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, اے لوگو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون, اور تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کیا کرو. یہ آیت ختم ہو گئی. اس میں آپ غور کریں گے اس فاذکرونی اذکرکم, اللہ فرما رہا ہے اے بندوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ اکبر, ایک بندے کا ذکر اگر رب کرنے لگے اس سے زیادہ عظیم مقام اور مرتبہ کس انسان کا ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ ہمارا ذکر کرے گا. حدیث قدسی آپ ذرا سماعت فرمائیے. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ان ذکرتنی فی نفسک, اے میرے بندے اگر تو میرا ذکر اپنے جی میں کرے گا, اپنے دل میں کرے گا, اپنے نفس میں کرے گا تو میں تیرا ذکر اپنے جی میں کروں گا, اپنے نفس میں کروں گا. اور اگر تو میرا ذکر مجلس میں کرے گا, محفل میں کرے گا تو ایسے موقع پہ میں تیرا ذکر مجلسوں میں کیا کروں گا, یعنی فرشتوں کی مجلس میں. اس سے زیادہ عظیم مقام ایک انسان کا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر اپنی زبان سے کریں. اگر جی میں کریں تو اللہ کی جی میں کریں. ہم محفلوں میں اگر اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں کے درمیان ہمارا تذکرہ کریں. ہم نے کبھی غور کیا اس میں؟ ہمیں اس سے سوچنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر کتنا عظیم چیز ہے. اور دوسری حدیث دیکھیں, اللہ کی رحمت کو ذرا دیکھنے کی کوشش کرو. اللہ فرما رہا حدیث قدسی ہے اگر ایک بندہ میرے پاس ایک بالش آتا ہے چل کر کے, بالش
یہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک کی دوری کو بالش کہتے ہیں. آپ یہاں اس کو کیا بولتے ہیں؟ بالش کو. بالش نہیں بولتے. ایک بالش اگر بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ چل کر کے جاتا ہوں. اللہ اکبر. اور اگر بندہ میرے پاس ایک ہاتھ چل کر کے آتا ہے تو میں 2 ہاتھ کے برابر بندے کے پاس چل کر کے جاتا ہوں. اور اگر بندہ میرے پاس چل کر کے آتا ہے, آرام سے چل کر کے آتا ہے, تو میں اس کے پاس دوڑ کر کے جاتا ہوں. ذرا غور کرو, آپ دنیا میں کسی بڑے امیر آدمی کا معاملہ لے لو جو بہت اونچے مقام کا آدمی ہو, آپ اس سے سلام کریں گے, آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں ملے گا, لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہم اس آدمی سے سلام کر لیں, جواب ہمارا وہ دے دے, یعنی اس سے ہمارے اچھے تعلقات بنے رہے, موقع پہ کام آ سکتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ ایک آدمی کی جان و پہچان بنانے کے لیے اس کے سلام کے جواب کو لینے کے لیے اتنے پریشان رہتے ہیں ہم. یہاں اللہ کا معاملہ یہ ہے, اللہ کے پاس جب آپ چل کر کے جاؤ گے تو اللہ پھر آپ کی جان دوڑ کر کے جائے گا. یہ ایک مقام ہے انسان کا, رب العالمین کے پاس انسان کو جانے کی ضرورت ہے. ذکر کے بارے میں ایک اور حدیث, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ لوگ اپنے گھروں میں سونا, چاندی, روپیہ, پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, تو ہم اپنے گھروں میں کیا جمع کریں, آپ ہمیں بتائیے. حضرت عمر فاروق نے جب سوال کیا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جواب دے دیا, لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا. تم مجھ سے یہ سوال کرتے ہو کہ ہم اپنے گھروں میں کیا چیز پیدا کریں, تم میں سے ایک آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنے دل کو وہ شکر گزار بنا لے, یعنی اس کا دل کبھی اللہ کی ناشکری نہ کرے. وَلِسَانًا ذَاكِرًا, ذکر کی بات آئی نا, ذکر پہ چل رہا ہوں. وَلِسَانًا ذَاكِرًا, اور وہ اپنی زبان کو ایسا بنا لے کہ جب بھی اس کی زبان کھلے تو اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے کھلا کرے. اور تیسری چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے, خاص طور سے پیغام ہے, وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ. جب تمہیں شادی کرنی ہو, بیاہ کرنا ہو, جب تمہیں نکاح کرنا ہو تو تمہیں دیندار اور نیک مومنہ بیوی کا انتخاب کر کے لایا کرو. تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ, وہ تمہارے دنیاوی معاملے میں مدد کیا کرے, نماز کے لیے ابھارا کرے, روزے کے لیے ابھارا کرے. بہت سے ہوتے ہیں الحمد للہ. تو نوجوانوں کے لیے پیغام ہے, ہمارے نبی پیغام دے رہے کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو جو دین کے معاملے میں تمہاری مدد کرنے والی ہو. دنیا کے معاملے میں نہ کر سکے کوئی بات نہیں, دین کے معاملے میں اگر وہ تمہاری مدد کرتی ہے تو گویا آپ اس حدیث پر عمل کرنے جائیں گے. جو ہو گیا ذکر. اب آئیے ہم شکر پہ آ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي, میرا شکر ادا کرو. تو شکر کے بارے میں چل رہا ہے. ایک آدمی جب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ شکر کیا ہوتا ہے. شکر کی ایک عجیب قسم آپ کو بتاتا ہوں میں, بہت ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں. اگر انسان اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں سے بچا لیتا ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. کان یہ اللہ کی نعمت ہے, ہاتھ پیر یہ سارے کے سارے اعضاء جو اللہ نے دیے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر ان نعمتوں کا یعنی ہم آنکھ کا استعمال غلط چیزوں سے بچا لیں, غلط چیزیں آنکھ سے نہ دیکھیں, تو یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے. ہم کان سے غلط چیزیں نہ سنیں تو یہ اللہ کی نعمت یعنی کان کا شکر ہے. ہم ہاتھ سے غلط چیز نہ اٹھائیں, غلط چیز نہ چھوئیں, پیروں سے غلط جگہوں پہ چل کر نہ جائیں, تو یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے. لہٰذا اس شکر کو بھی ہمیں کرنا چاہیے. شکر کے بارے میں شیخ ساقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار وہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے. جیسے آپ بیٹھے ہوئے تو اپنے جوتے مسجد کے باہر انہوں نے نکال دیا. جب نماز پڑھ کے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرا جوتا غائب ہو گیا ہے. اب جب ان کا جوتا غائب ملا تو وہ بگڑ گئے. نماز پڑھنے آئے تھے, کہیں بھائی کھیل تماشے میں تو نہیں گئے تھے. اب بتائیے میرا جوتا کسی نے چوری کر لیا, مسجد کے اندر آ گئے, کہنے لگے اللہ یہ کون سی بات ہوئی, میں تو نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا اور میرا جوتا غائب ہو گیا. ارے کہیں اگر غلط کام کے لیے جاتا, غلط چیز دیکھنے جاتا, وہاں کوئی نقصان ہوتا میرا تو مجھے اعتراض نہیں ہوتا. حضرت شیخ سعدی اللہ رب العالمین سے شکوہ کر رہے تھے, اللہ میرا جوتا کیسے غائب ہو گیا تیرے دربار میں آنے کے بعد. شکر کو آپ دیکھیے ذرا, یہ جملے اپنی زبان سے غوطہ کر رہے تھے. اسی بیچ ان کی نظر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک معذور آدمی کے اوپر پڑتی ہے. ایک آدمی کو دیکھا, اس کا پیر کٹا ہوا ہے, پیر اس کا ایک کٹا ہوا, اس کے پاس پیر ہی نہیں ہے.
فوراً اپنے جملے کو واپس لیتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے پیر سلامت رکھے ہیں، کیا ہوا میرے جوتے غائب ہو گئے، جا کر کے دکان سے دوسرے جوتے لے سکتا ہوں، لیکن یہ آدمی تو اپنے پیر کو کہیں پہ خرید بھی نہیں سکتا، اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں میں، یہ شکر ہو گیا۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دیکھیے یہاں پہ شکر کی بات کی جا رہی ہے اور یہاں پہ صبر کی بات کی جا رہی ہے، عجیب تعلق ہے قرآن کی آیتوں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اب پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، آپ اس کو بھی جانتے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی میں بہت سے موقع پہ صبر کرنا پڑتا ہے، کسی مصیبت کے موقع پہ ایسے بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اپنے کسی دوست کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، برائی کا کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، دل تو اس کا چاہتا ہے کہ وہ بھی اس غلط کام کو کر لے، لیکن وہ آدمی اس موقع پہ صبر کرتا ہے، اپنے دل کو منا لیتا ہے کہ میں غلط کام نہیں کرنے جاؤں گا، گناہ کا کام نہ کروں گا۔ یہ بھی ایک طریقے کا صبر ہے۔ دوسرے نمبر کا صبر یہ ہوتا ہے، ایک انسان کسی بھی نیکی کو کرتا ہے اور نیکی کے کام میں اس آدمی کو جو مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی آپ اگر گرمی کے موسم میں دور دراز سے پیدل چل کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو اس سے بھی صبر کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو رمضان کے مہینے میں دن بھر 12 گھنٹے روزے رکھنا پڑ رہا ہے، آپ اس کے اوپر بھی صبر کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کا صبر ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو تم صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اور صبر کی تیسری قسم یہ ہو گئی، ایک عام قسم جو آپ جانتے ہیں، آدمی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی پریشانی آنے کے بعد جو بس صبر کر لیتا ہے۔ یہ 3 قسمیں ہو گئی صبر کی۔ تو اللہ نے فرمایا اس صبر کے ذریعے تم مدد طلب کرو، اور دوسرا جملہ ہے کہ نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اب یہاں نماز سے مراد صرف فرض نماز نہیں ہے، 5 وقت میں نفلی نمازیں بھی ہیں۔ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی گھر میں موجود ہوتے، آپ پر کوئی پریشانی آتی تو آپ فرض نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ظاہر سی بات ہے وہ فرض نماز کا وقت ہوتا ہے، فرض نمازیں تو آپ مسجد میں پڑھتے تھے، تو آپ وہیں پہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اللہ سے مدد مانگنے لگتے تھے نماز کے ذریعے۔ تو یہ ہو گیا صبر اور نماز۔ اب اس کے آگے اللہ رب العالمین نے بہت بہترین چیزیں آئی ہیں، وہ چیز ذرا دیکھنے کے لائق اللہ کو۔ ہم نبی کی زندگی کو بھی اسے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے میرے بندو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یعنی تمہیں آزمائے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ چند چیزوں کے ذریعے یعنی 5 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ من الخوف ہم تمہیں ڈر کے ذریعے آزمائیں گے، والجوع تمہیں بھوکا رکھ کے آزمائیں گے، ونقص من الاموال ہم تمہارے مالوں میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے، والانفس تمہاری جانیں چھین کر کے بھی آزما سکتے ہیں، والثمرات پھلوں میں کمی کر کے بھی آزما سکتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے نبی جب میں کسی بندے کو ان چیزوں کے ذریعے سے آزمانے لگوں تو آپ اسے خبردار کر دیجئے۔ ایسے موقع پہ جب مصیبت کی گھڑی میں وہ صبر کر لیتا ہے، صبر سے کام لے لیتا ہے، تو آپ اسے صرف خوشخبری سنا دیجئے۔ خوشخبری آپ جانتے ہیں، کوئی مصیبت آپ پہ آئے اس کے بعد خوشخبری سنانا یہ بڑی عجیب بات ہے نا۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لو کہ کوئی آپ کی سائیکل چوری کر کے لے کے چلا جائے اور اس کے بدلے میں آپ کو مرسیڈیز دے کر کے چلا جائے، تو یہ آپ کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ اللہ نے آپ کی کوئی چھوٹی سی چیز چھینی ہے، آپ نے صبر کیا، آپ کو بہت بڑی چیز اللہ دینے والا ہے، تو آپ کا نقصان ہوا کہ فائدہ ہوا؟ حقیقت میں آپ کا فائدہ ہے، اسی لیے کہا کہ خوشخبری سنا دیجیے۔ اچھا اب آئیے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے جب یہ آیت نازل کی، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو آزما لیا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے مسلمان یہ اعتراض نہ کریں اللہ پر کہ اللہ تو ہمیں آزما رہا ہے، اپنے نبی کو تو نے چھوڑ دیا، لہٰذا پہلے نبی سے شروعات کیا اللہ کو، نبی کی پوری زندگی مصیبت میں شروعاتی دور سے تھی۔ ہمارے نبی پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کے ہونے کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور بڑے ہوئے دادا کا انتقال، اور بڑے ہوتے
کے چچا کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور تو مسلمانوں ذرا غور کرو، آپ کے تین بیٹے اللہ نے دے دنیا میں، تینوں بیٹے اللہ کے نبی کی ان کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے۔ کلیجہ چاہیے ایسی مصیبت کو، پریشانی کو برداشت کرنے کے لیے۔ آپ کا ایک بیٹا گھر میں انتقال کر جائے، پوری زندگی آپ اس کا سرما نہیں بھولتے۔ نبی کے صرف 3 ہی بیٹے، نرینہ اولاد 3 ہی، اور تینوں کے تینوں دنیا ہی میں اللہ کے نبی کے نظروں کے سامنے ہی انتقال کر گئے۔ آپ پوچھو کہ نبی کے دل میں کیا غصہ ہوگا؟ اللہ نے پہلے اپنے نبی کو آزمایا ہے، بعد میں امت کو آزمایا ہے۔ آپ اس پر بھی غور کر دیکھیے ذرا۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیوں کا نبی کی زندگی میں انتقال ہو جاتا ہے۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں کا انتقال نبی کی زندگی میں ہو چکا ہے۔ صرف حضرت فاطمہ ہے جو نبی کے بعد انتقال کی، ورنہ 3 بیٹیاں تو نبی کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھیں۔ 3 بیٹے 3 بیٹیاں، 6 اولاد جس کی زندگی میں انتقال کر جائے، اس سے پوچھو کہ مصیبت پہ صبر کرنا کیسا ہوتا ہے۔ اور ہر موقع پہ نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی امانت ہے، اللہ نے لے لیا کوئی بات نہیں، آپ صبر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے پہلے اپنے نبی کو آزمایا ان ساری چیزوں سے۔ اب اسی آیت کی روشنی میں ہم ذرا اپنے حالات کو دیکھیں گے، اور بہت دور مت جائیے آپ، لاک ڈاؤن کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ لاک ڈاؤن میں اللہ نے کیسا آزمایا ہے۔ اس سال تو آپ کے حالات ٹھیک ہے، آپ یوپی کو دیکھ لیں، آپ بہت ساری جگہوں پہ دیکھ لیں، آج بھی جو ہے پابندی لگا دی گئی ہے کہ 4 سے 5 لوگ ہی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی آزمائش ان کے لیے ہے بھی۔ اور اس سے پہلے آپ کے یہاں بھی سنا ہو کہ مسجد میں پردہ لگا دیا گیا تھا، ہے نا ایسا؟ کچھ ہی لوگ پڑھ رہے تھے نماز، یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو کس طریقے سے آزمایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کیا خوف کے ذریعے ہمیں بھی اللہ نے آزمایا یا نہیں؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، نبی کو بھی خوف کے ذریعے آزمایا۔ جب غار میں حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی چھپے ہوئے تھے تو خوف ہی کی وجہ سے چھپے ہوئے تھے، تو اللہ نے نبی کو بھی آزمایا اور ہم کو بھی اللہ نے آزمایا ہے۔ ابھی چند مہینوں پہلے ہم دیکھتے ذرا، اس سے پہلے سارے مسلمان 5 وقت کی نماز اپنی مسجدوں میں پڑھا کرتے تھے جماعت کے ساتھ، یا اگر کوئی 5 وقت کا نمازی نہیں تو کم سے کم وہ جمعہ کی نماز جا کر کے پڑھا کرتا تھا امام کے ساتھ مل کر کے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا تھا، آزمایا ہم کو ایسا ڈر کے ذریعے سے ہماری مجال نہ ہو سکی کہ کھلے آپ آ کر کے جمعہ تک کی نماز ادا کر سکے۔ جمعہ تو چھوڑ دیجیے، ہم مسلمانوں کے سامنے صرف 2 ہی تیوہار آتے ہیں، عید اور بقرہ عید کے تیوہار، ہمیں تو اپنے دونوں تیوہاروں کو بھی کھل کر کے منانا نصیب نہ ہو سکا۔ اس سے زیادہ تب ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہمیں آزمایا ہے حکومت کے ذریعے، سمجھے آپ میرا خوف۔ اچھا، دوسری چیز بھوک کے ذریعے۔ اس موقع پہ آپ نے بہت سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے، ویڈیو کلپ واٹس ایپ وغیرہ پہ، کہ لوگ شہروں سے گاؤں اور دیہات کی جانب جو مزدور تھے دیہاتی طبقہ کے لوگ، وہ ٹرک میں لدے لدے بھاگے جا رہے ہیں، دیکھا تھا؟ کچھ لوگ تو رکشے سے، کچھ لوگ سائیکل سے، اور جن کے پاس کچھ نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، وہ پیدل ہی اپنے بال بچوں کو لیے چلے جا رہے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں سمندر بھی دیکھا ہے، لوگ چلے جا رہے ہیں، راستے میں اگر کوئی کھانا کھلانے کا انتظام ہے، کسی نے اگر کھانے کا انتظام کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 2-4 دن کا سفر بھوکے وہ کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے ہمیں بھوک کے ذریعے بھی آزمایا ہے۔ میرا خوف ملزوم وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اے مسلمانوں ہم تمہارے مالوں میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے۔ ہاں، ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا ہے، جس آدمی کا کاروبار کروڑوں میں چل رہا تھا، 2-4 کروڑ میں چل رہا تھا، اس کا 1 کروڑ میں آ چکا تھا۔ جس کا کاروبار 1 کروڑ میں تھا وہ لاکھ میں آیا، جو لاکھ میں چل رہا تھا 1000 میں آ چکا تھا، اور جس کے پاس 1000 میں اس کی تو حالت ہی نہ پوچھی۔ ہوا نا ایسا؟ تو اللہ نے آزمایا مال چھین کر کے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، انسان کا تکبر ٹوٹ گیا تھا اس سے۔ جس بڑے بزنس مین آدمی کو گمان ہو چکا تھا، اسے یہ غرور ہو چکا تھا کہ ہم نے تو اپنا بزنس اتنا زیادہ اونچا کر لیا ہے، ہمارے اس بزنس میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہونے والا، کبھی لوس نہیں جانے والا ہے۔ اللہ نے اس کی طرف پہلے دور کر کے لاک ڈاؤن کو کر دیا۔ والاموال والانفس والثمرات، ہم تمہاری جانیں چھین کر کے بھی تم کو آزمائیں گے۔ آپ ابھی بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس اچانک فون آ سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا،
آپ کبھی کبھی چائے کی دکان پہ نکلتے ہیں، ایک آدھ گھنٹے کے بعد آپ کے پاس فون آتا ہے کہ آپ کے ساتھ ابھی جو چائے پی رہے تھے آپ کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے ماں باپ کا انتقال ہو سکتا ہے، آپ کے بھائی بہنوں کا انتقال ہو سکتا ہے، اللہ آپ کے درمیان کسی کی جانیں چھین کر کے بھی آزما سکتا ہے۔ اب آگے اللہ کیا فرما رہے دیکھیے اس آیت کے آگے، وبشر الصابرین کے بعد الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کی امانت ہے اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ان کو خوشخبری سنانا ہے، کن کو؟ یہ آگے والے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کوئی مصیبت ان کے اوپر آتی ہے تو ان کی زبان سے نکلتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کو خوشخبری سنانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، انا للہ پڑھنے کی فضیلت آپ دیکھ لیجیے، کسی آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے اور اس پر صبر کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو دور کر دے اور اس سے بہتر بدلہ اس کو عطا کر دے۔ اس کو آگے پروف کر دیتے ہیں، ایک واقعے کے ذریعے اس کو پروف کر دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے شوہر ایک بار نبی کی مجلس سے اٹھ کر کے میرے پاس آئے گھر میں اور کہنے لگے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے اور اس پر انا للہ وانا الیہ راجعون وہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے گا اور اس کے بدلے کوئی بہترین بدلہ اس کو دے دے گا۔ یہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا ہے، حضرت ام سلمہ کے شوہر نے آ کر کے گھر میں بیان کیا۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے تھوڑے دنوں کے بعد میرے شوہر کافی بیمار ہو گئے اور بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ شفایاب نہ ہو سکے، ان کا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں ٹینشن میں آ گئی، پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ نبی نے فرمایا ہے اگر مصیبت میں کوئی آدمی یا کوئی بھی لڑکی اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لیتی ہے تو اللہ رب العالمین اس سے بہتر بدلہ اس کو عطا کر دے گا۔ یہاں تو میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور اللہ ہمیں اس سے بہتر بدلہ کیا دے سکتا ہے؟ کیا شوہر سے بھی بڑا کوئی بدل مل سکتا ہے دنیا میں؟ مل سکتا ہے۔ لہٰذا میں اس کو پڑھوں یا نہ پڑھوں، لیکن چونکہ نبی کے الفاظ سے لہٰذا میں نے انا للہ وانا الیہ راجعون کو پڑھ لیا۔ انہی کا بیان ہے جب میں نے اپنی زبان سے وہ الفاظ مصیبت کے موقع پہ پڑھے، جب میں عدت کو گزار چکی میرے شوہر کے انتقال کے بعد، اور اس کا اثر یہ ہوا، اس کی برکت ایسی ہوئی اللہ نے اس کا بدلہ ہم کو ایسا دیا کہ تھوڑے دنوں کے بعد جناب محمد رسول اللہ نے خود میرے پاس نکاح کا پیغام میرے لیے بھیج دیا۔ اللہ اکبر، نبی نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اب اس سے زیادہ ان کی خوشخبری کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے وہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر کے انتقال کے بعد مجھے کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ نبی کو اللہ نے ان کو دے دیا کہ جاؤ ہم نے تمہیں نبی کو دے دیا ہے، وہ آپ تمہاری شوہر رہے گے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون کا یہ فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اور بھی مصیبت کے موقع پہ صبر کرنے کی کوشش کیا ہے اور اس کا فائدہ بیان کیا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہاں پہ صبر کرنے والوں کو تین فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ جو صبر کرے گا اس کے لیے تین بینیفٹ ہے، تین فائدہ اس کو ملے گا۔ وہ آپ دیکھیے، صلوات، رحمت، ہدایت۔ صلوات کیا چیز ہے؟ رحم پلس شفقت پلس مہربانی، تینوں کو آپ ملائیں گے تو برابر صلوات۔ یہ تینوں چیزیں مل کر کے صلوات ہیں۔ کتنی عظیم چیز ہے صلوات، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ رحم پلس مہربانی پلس شفقت، یہ تینوں کو ملائے تب جا کر کے صلوات بنتا ہے۔ یہ صبر کرنے والے کو اللہ جو ہے صلوات عطا کر دے گا، رحمت عطا کر دے گا اور اس کو ہدایت مل جائے گی صرف صبر کے بدلے میں۔ یہ صبر اتنی عظیم چیز ہے، اس سے پہلے تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ ذرا غور کریں۔ اچھا دیکھیے، صلوات کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا میلان اس میں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے کوئی ماں ہوتی ہے، اگر اس کا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو بار بار وہ اپنے بچے کی طرف مائل ہوتی ہے، بار بار اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ کمرے میں بیٹا سویا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو جا کر کے چیک کیا کرتی ہے کہ کیسی حالت ہے۔ یعنی وہ بار بار وہ ماں اپنے بیٹے کی جانب مائل ہوا کرتی ہے۔
اسی طریقے سے وہ اللہ رب العالمین اپنے صبر کرنے والے بندے کے پاس بار بار مائل ہوا کرتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ملتا ہے۔ اگر کسی کو صلوات مل جاتی ہے تو یعنی وہ اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، اور اگر کسی کو اللہ کی رحمت مل جاتی ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، کیونکہ جس کو اللہ اپنی رحمت کے نیچے رکھ لے گا تو اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اور جس کو ہدایت دی جائے گی وہ بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو کتنا فائدہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے بیان کر دیا صبر کا فائدہ کیا ہے، صبر ایسے 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 کیا جاتا ہے۔ اب آگے اللہ نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا اس کو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبر کیا چیز ہے، صبر تمہیں کرنا ہے۔ اب صبر اگر دیکھنا ہے تو اس آیت کو دیکھ لو، حضرت ہاجرہ نے کیسا صبر کیا تھا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہے پریکٹیکل بتایا جا رہا ہے، اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ان کو دیکھیں صفا اور مروہ کے درمیان اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے 7 مرتبہ چکر کاٹا، اور اللہ رب العالمین نے اسی کا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک چیز بیان کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شریک اور ساجی بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی بنا دیتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑھ کر کے رہا کرتے ہیں۔ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اب آئیے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس میں اللہ کی محبت کا ذکر ہوا ہے نا اس آیت کریمہ کے اندر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی کتنی قسمیں ہیں۔ 3 طرح کی محبت ہوتی ہے اللہ سے۔ ایک محبت تو یہ ہے کہ آدمی جتنا اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، جتنا اپنے بال بچوں سے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، اتنی ہی محبت اللہ سے کرے، یہ قابل قبول نہیں ہے، اسے مانا نہیں جائے گا محبت۔ اور دوسری محبت یہ ہو گئی کہ آدمی اپنے گھر والوں سے بھی کم اللہ سے محبت کرے، یہ تو بالکل ہی نہیں چلے گی۔ اور تیسری چیز ہو گئی اپنے گھر والوں سے بال بچوں سے بیوی بچوں سے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کی جائے۔ یہی محبت ہمیں جو ہے اللہ کے ساتھ رکھنی ہے، اس سارے لوگوں سے بڑھ کر کے وہ محبت ہونی چاہیے۔ یہ تو اللہ کی محبت کا ذکر ہو گیا۔ اللہ کے نبی سے بھی اگر ایک آدمی کو محبت نہیں ہے تو وہ مومن ہو نہیں سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی آپ الفاظ دیکھ لیجیے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والد سے زیادہ، فادر سے زیادہ، وولدہ، اس کے بچے سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اور میں جب تک تمام لوگوں سے اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں اس وقت تک وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، دنیا میں آپ سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو محبوب نہیں رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر ابھی تک تم سچے مومن نہیں، یعنی ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب سنا تو آپ کہنے لگے اللہ کے نبی اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تم سچے مومن ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ محبت ہے۔ اچھا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی سے محبت ہونی کیسی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، اسی کو ہم مثال میں پیش کر دیتے ہیں۔ اس گلاس کے پانی میں آپ ایک کانچ کی گولی ڈالیں یا چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا اس میں ڈال دیں، اور جب اس کو آپ نکالیں گے تو آسانی کے ساتھ وہ کانچ کی گولی یا وہ پتھر کا ٹکڑا آرام سے نکل جائے گا، اس میں گھلے گا ملے گا نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری محبت اللہ کے نبی سے ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے چاہا جب ڈالا اس کو ویسے نکال دیا، اس میں گھل مل نہ پائے، جب چاہے جیسے اس کو نکال کر کے پھینک دیا۔ آپ اسی گلاس کے پانی میں تھوڑا سا کلر ڈال دیجیے، رنگ ڈال دیجیے، تھوڑا سا انہیں سے اس کو ملا دیجیے۔ اب آپ اگر یہ کوشش کریں کہ کلر کو رنگ کو پانی سے الگ کر دیا جائے، نہیں کر سکیں گے، ہو گیا نا، نہیں کر پائیں گے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ہماری محبت نبی کے لیے ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ پانی میں پوری طریقے سے کلر کو ملا دیا جاتا ہے،
ایک بار کلر اور رنگ پانی میں مل جائے گا، پوری زندگی اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں ایسے ہونی چاہیے، ایک بار اگر وہ دل میں آ جائے کبھی جدا نہ ہو سکے۔ ایسا نہیں کہ پتھر کی طرح نکالا اور پھینک دے چچا، یہ نبی کی محبت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کا ذکر کیا ہے، یہاں تو ہو گیا اللہ رب العالمین کی محبت، آگے اللہ نے فرمایا قصاص کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل کے معاملے میں تمہارے لیے قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قصاص لینا فرض ہے۔ پہلے کے لوگوں کا کیا معاملہ تھا معلوم ہے کہ اگر ایک قوم کے کسی آدمی کو کسی نے قتل کر دیا تو اب بدلے میں سامنے والے کے کئی لوگوں کا قتل کر دیا کرتے تھے، یا اگر کسی مرد نے قتل کیا ہے تو وہ اس کے عورتوں کو، بچوں کو، آزاد کو، جس کو بھی چاہتے قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو ختم کر دیا، اللہ نے ایک اصول بنا دیا کہ اگر کوئی مرد کسی کا قتل کرے گا تو اسی مرد کو بدلے میں مارا جائے، کسی عورت کو نہیں۔ ایک غلام اگر کسی کا قتل کرتا ہے تو اسی غلام کو مارا جائے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ یہ اللہ نے اصول بنا دیا ہے۔ کوئی عورت کسی کا قتل کرتی ہے تو اسی عورت ہی کا قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اصول بنا دیا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، یعنی اگر تم عقل لگاؤ، دماغ لگا کر کے سوچو۔ آپ یہ کہیں گے بھائی کسی کو قتل کے بدلے اگر قتل کر دیا جائے تو اس میں زندگی کہاں ملتی ہے؟ کسی نے ایک آدمی کا قتل کیا، بدلے میں آپ نے اس کا بھی قتل کر دیا، یہاں پہ ایک اور آدمی مر چکا ہے، پھر زندگی کیسے ہے؟ اللہ نے فرمایا یا اولی الالباب، کو دماغ لگاؤ تب سمجھو۔ وہ ایسے ہے کہ ایک آدمی نے کسی کا قتل کیا ہے، اب اگر اس کو آپ ایسے ہی آزاد چھوڑ دیں گے تو نہ جانے ابھی کتنے لوگوں کا قتل کرتا پھرے گا۔ اور دوسرا نقطہ یہ دیکھیے کہ اگر اس آدمی کا ابھی قتل کر دیا جائے گا تو دوسرے لوگ بھی ڈر جائیں گے دیکھ کر کے کہ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہمیں بھی بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے زندگی ہے قصاص لینے میں، بدلہ لینے میں، اگر تم دماغ لگا کر کے سوچو۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ روزے کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں، ایک نقطہ بس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ریزن بتایا ہے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے۔ ڈر کس کا؟ اللہ کا، ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ایک انسان دنیا میں کسی چیز سے ڈرتا ہے نا، آپ سانپ سے ڈرتے ہیں، آپ بچھو سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں، آپ آگ سے ڈرتے ہیں کہ جلا دے گی، آپ سمندر کی گہرائی سے ڈرتے ہیں، آپ چھلانگ نہیں لگاتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈبا دے گی، ہے نا؟ تو آپ دنیا میں جس چیز سے جتنا ڈرتے ہیں اس چیز سے اتنا ہی آپ دور بھاگتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب آپ اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں تو اور زیادہ اللہ کے قریب آ جاتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے اللہ کی ڈر کی۔ ایک بندہ جتنا آپ کو مسجد میں نظر آئے آپ جان جانا کہ یہ اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ فرق ہے دنیا میں تمام چیزوں سے ڈرنے اور اللہ سے ڈرنے کے درمیان۔ اچھا، اللہ نے روزہ فرض کیا تاکہ ڈر پیدا ہو جائے۔ اگر ڈر نہ پیدا ہو تو کیا نقصان ہے بھائی؟ صرف ڈر ہی تو نہیں ہوگا اور تو ساری چیز ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر ڈر نہ پیدا ہو تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کا خسارہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ آپ کا کوئی ایک بہت بڑا دوست ہو، امیر آدمی ہو، اور وہ آپ کے ساتھ آئے آپ کے پاس اور مرسیڈیز گاڑی لے کر کے آئے، بی ایم ڈبلیو لا کر کے آئے، کھڑا کر دے، آپ کو بلائے اور لے کر کے جائے کہ بھائی چلو چائے پی کر کے آتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کر۔ ڈر کی مثال، تقوی کی مثال ہماری زندگی میں ایسے ہی ہے جیسے گاڑی کے اندر بریک کی اہمیت ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر گاڑی میں بریک نہ ہو تو گاڑی ٹھیک سے چلے گی نہیں۔ آپ کا دوست آپ کو گاڑی میں بلا کر کے بٹھا لیتا ہے، لیکن آپ کو بتاتا کہ میرے بھائی بریک ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہے، لگتی ہے چھوڑ بھی دیا کرتے ہیں، یا اس کے اندر تیرے سے بریک ہی نہیں ہے، جب گاڑی دوڑنا شروع کر دے گی رکے گی نہیں، اور آپ اس قیمتی گاڑی سے نکل کر کے باہر آ جائیں گے۔ آپ کا دوست کہے گا یار عجیب بات ہے، لوگ تو اسے دیکھنے کے لیے پریشان ہیں، یہاں آپ اسے نکل کر کے بھاگے جا رہے ہو۔ آپ کہیں گے جب بریک کے لیے اس پہ بیٹھیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑی دور جانے کے بعد اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، یعنی جس گاڑی میں بریک نہ ہو وہ بریک لگانے کے بعد رکے نہ، یا ٹھیک سے بریک کام نہ کرے، ہائی وے پہ دوڑنے کے بعد کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔
جس طریقے سے اس گاڑی کا بغیر بریک والی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، یعنی جس طریقے سے گاڑی کے اندر بریک کی اہمیت ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، کروڑ روپے کی گاڑی چھوٹی سی بریک فیل ہو گئی تو اس گاڑی کی اہمیت ہی ختم ہے، آپ اس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہی مثال ہماری زندگی میں اللہ کے ڈر کا ہے، ساری چیزیں آپ کے اندر ہو جائیں دیکھنے میں، اندر سے اگر تقویٰ نہ ہو تو آپ کی زندگی جو بغیر تقوی کے ہے ایسے ہی ہے جیسے بغیر بریک کی وہ گاڑی ہے۔ لہٰذا ڈر کی اہمیت ہماری زندگی میں ایسے ہی ہے جیسے بریک کی اہمیت اس گاڑی میں ہوا کرتی ہے، یہ اللہ کے ڈر کی بات ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ کے پاس آنے کے بعد میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ رب کہاں ہے، آپ بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں ان کے بالکل قریب ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ قریب ہے، لیکن آج بہت سارے لوگ بیچارے جو وسیلے کے قائل ہیں کہ ہم بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ایک سوال کرتا ہوں میں کہ جو لوگ بھی کسی قبرستان پر جا کر کے قبر والے سے مانگتے ہیں، آپ ان سے سوال کر لیجیے، بہت پیار سے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، نہ ان کو چڑھانے کی ضرورت ہے، میں بہت پیار سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو قبر میں لیٹا ہے، آپ جس کے پاس سوال کرنے گئے ہیں، آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ وہ نیک ہے یا برا ہے۔ ٹھیک، وہ کہے گا نیک ہے، صحیح ہے نا، برے کے پاس تو جائے گا نہیں، برا ہوگا تو وہ خود ہی نہیں جائے گا کہ یہ ہمارے لیے کیا دے گا، کہ ہمارے پاس اللہ کی سفارش دے کر کے جائے گا، نیک ہے۔ اب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی نے بہت پہلے بتا دیا ہے کہ جو نیک ہوتا ہے سوالوں کی جواب قبر میں دے لے جاتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ سو جاؤ اس دلہن کی طرح جس کو اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا ہے، تمہیں سیدھا قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ جانتے ہیں جانتے ہیں؟ تو اب اگر یہ نیک ہے تو یہ تو پھر سویا ہوا ہے، اب یہ تو قیامت ہی کے دن اٹھے گا، نہ تمہاری پکار سنے گا، نہ تمہاری فریاد سنے گا، نہ تمہاری پکار اللہ کے پاس لے کر کے جائے گا۔ کوئی کہے نہیں صاحب ہمارے والے جاگ رہے ہیں، اگر کہے جاگ رہے ہیں تو جاگتا کون ہے؟ جس کو عذاب دیا جاتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے وہ نہیں سو پاتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ وہ کس کے پاس جاتے ہیں اور کس سے مانگنے جاتے ہیں، بہت پیار پیار کے سوال سے کریے گا۔ تو جو ہو گیا، اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ ہم تمہارے قریب ہیں، اور آیت میں تو اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ میں ایک انسان کے شہرت سے جو دل کی رگیں ہوتی ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، جو اتنا قریب ہوں اس کے لیے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے نہیں پڑتی۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے بہت ساری باتیں ہیں جو چھوٹ جاتے ہیں، اب میں بالکل ختم کر رہا ہوں، آخری بات بتا رہا ہوں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے میرے نبی آپ سے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اور یتیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ بتا دیجئے کہ یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ آپ ان کو بتا دیجیے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے یتیم کے ساتھ بھلائی کرنا بہت اچھا کام ہے۔ ہمارے نبی بھی اپنی زندگی میں یہی تعلیم دیا کرتے تھے، انا وکاتب الیتیم فی الجنۃ ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پال پوس کر کے بڑا کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ، آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھا دیا اور بیچ والی انگلی کو ملایا، ایسے ملا کر کے آپ نے بتایا کہ دونوں ایسے ہوں گے، وہ یتیم کو پال پوس کر کے بڑا کرنے والا، اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں۔ یہ نبی نے فضیلت بتائی، اور قرآن کی ایک آیت بھی دیکھ لیتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے چھین کر کے زبردستی ہڑپ کر کے کھانے والے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یتیم کا مال کھا رہے ہیں، اس کی پراپرٹی کو اپنے پراپرٹی میں ملا دیا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، حقیقت یہ ہے کہ وہ دنیا ہی کے اندر جہنم کے آگ کو کھانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں وہ جہنم کی آگ کو بھرے جا رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ قریب جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ اب انسان کو اختیار کرنا ہے، یہاں نبی بتا رہے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرو گے میرے ساتھ جنت میں رہو گے، اور اللہ فرما رہا ہے اگر یتیم کا مال چھین کر کے کھاؤ گے تو جہنم میں رہو گے۔
جہنم میں جانا ہے یا یتیم کی پرورش کر کے کفالت کر کے نبی کے ساتھ جنت میں رہنا ہے، یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ بہت ساری باتیں میں مناسب نہیں سمجھتا کہ بہت لمبی بات کی جائے، کیونکہ پورے مہینے تک آپ کے سامنے اس طریقے سے درس کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی ان آیات کے اوپر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔